میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، وہ کرم بہر خاں کے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک شخص کو نزعہ کے عالم میں شیاطین نے گھیر لیا، ذکر الہی عز و جل نے اسے بچا لیا۔ جب انتقال ہوا اور قبر میں عذاب ہوا تو وضو نے اسے عذاب سے بچا لیا۔ جب عذاب کے فرشتے آئے تو نماز نے بچا لیا، اور جب پیاس سے تڑپنے لگا تو ماہ رمضان کے روزے نے آ کر اس کو سیراب کر دیا۔ فیضان ماہ رمضان، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ گرمیوں میں روزہ رکھا، پھر سو گئے۔ خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا، اے ابو سلیمان، کیا آپ آج کے روزے کا ثواب 1000 دینار کے عوض بیچتے ہیں؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، میرے رب عز و جل کی عزت کی قسم میں نہیں بیچتا۔ پھر پوچھا گیا، کس چیز کے عوض بیچیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں یہ ثواب دنیا ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے کہ بدلے میں بھی نہیں بیچتا، البتہ اپنے مولا عز و جل کے دیدار کے عوض بیچ دوں گا۔ آپ سے کہا گیا، جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ اپنے اللہ تعالی کے دیدار کے عوض، کہ مجھے اللہ کا دیدار اگر ہو جاتا ہے تو اس کے عوض میں یہ بیچ دوں گا، تو یہ ارشاد پر آپ سے کہا گیا، پھر روزے رکھیے، انشاءاللہ عز و جل عن قریب آپ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ ہائے ہائے، اللہ عز و جل نے آسمانی کتابوں میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میری ملاقات کے لیے تیار ہو جا، عن قریب تو مجھ سے ملے گا، اور میری بندگی بجا لا، کیونکہ میں ہی تیرا مالک ہوں۔ وہ شخص مجھے کس آنکھ سے دیکھے گا جس نے میری نافرمانی کی، یا وہ شخص کس منہ سے ملے گا جو میری عظمت شان کو بھول چکا ہے؟ وہ بندے خسارے میں جسے میں اپنے دیدار سے محروم کر دوں گا۔ جب سچائی کے پیکر میرے قریب ہوں گے اور بدبخت میری بارگاہ سے دھتکار دیے جائیں گے، پھر میں حجاب اٹھا کر ان پرہیزگاروں پر تجلی فرماؤں گا جو مجھے محبوب رکھتے ہیں۔ اے میرے بندے، میرے دروازے پر کھڑا ہو جا کہ میں کریم ہوں، اور میری پناہ مانگ کہ میرا راستہ ہی سیدھا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مدنی پھول آپ کی طرف میں مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب روز الفائق، یعنی حکایت و نصیحتیں، اس کے صفحہ نمبر 94 سے میں نے سٹارٹ لیا ہے، اور یہ بہت ہی پیارے بزرگ حضرت شیخ شعیب حریفش رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ تصنیف ہے۔
بہت مشہور کتاب ہے الروض الفائق. آپ فرماتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا ترجمہ مقتدر المدینہ العلمیہ نے کیا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ اب تم سے لوٹنا چاہتا ہے اور کوچ کا ارادہ کیے ہوئے ہے. یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے حق میں کہ تمہارے خلاف ان اعمال کی گواہی دے گا جو تم نے کیے یا چھوڑ دیے. اگر اس مہینے سے تمہارے دل آباد ہو گئے اور گناہوں کے اثرات ختم ہو گئے تو یہ تمہارا کتنا اچھا مہمان ہے. تو کیا تم نے اس کا حق ضائع کر دیا یا اس کی ایسی عزت کی جو تم پر واجب تھی؟ شاید توبہ کرنے والے کو یہ سال دوبارہ نہ ملے. اگر موت نے غافل کو مہلت نہ دی تو وہ اس وقت نادم ہوگا جب ندامت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور جب قیامت کے دن اس کے قدم ڈگمگائیں گے تو اپنے گناہوں پر افسوس کرے گا. یقیناً مقدر کا سکندر ہے وہ جس نے بقیہ زندگی کو غنیمت جان کر نیکیوں میں جلدی کی، اور بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی. اس شخص کو بھلائی کیوں کر نہ ملے گی جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے. کیا یہ قبولیت کی رات نہیں؟ پس ہے غافل تو کیوں غفلت میں؟ کیا یہ قدر کی رات نہیں تو کب تک نیند میں پڑا رہے گا؟ آج بھی 29 شب ہے، اور ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے. کیا جب آج لیلۃ القدر ہو، مگر ہم نے اپنے آپ کو صرف ایک رات کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا ہے، اور دوسری طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت گزاری عطا فرمائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ماہ رمضان کی آخری جمعہ حضرت منصور بن عمار کی اجتماع میں حاضر ہوا. آپ نے اس کے روزوں کی فضیلت، رات کی عبادت اور مخلصین کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرمایا. تو ایسا لگ رہا تھا کہ گویا آپ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے. بلا شبہ اللہ عز و جل کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بے نکلتی ہیں. لیکن آپ کی اس اجتماع میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں کی شکایت کی. جب آپ نے اجتماع کی خاموشی کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا اے لوگو، کیا اپنے عیوب سے آگاہ ہو کر کوئی بھی رونے والا نہیں؟ کیا یہ مہینہ توبہ اور بخشش کا نہیں؟ کیا یہ مہینہ عفو و رضا کا سرچشمہ نہیں؟ کیا اس میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو جکڑا نہیں جاتا؟ کیا اس میں انعام اور اکرام کی بارش نہیں ہوتی؟ کیا اس میں اللہ عز و جل تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس میں ہر رات افطاری کے بعد 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس ثواب سے محروم ہوتے ہو اور مخالفت کے لبادے میں تکبر کرتے ہو. سنو ارشاد باری تعالیٰ پارہ 27 سورۃ طور آیت نمبر 15 میں ترجمہ کنز الایمان ہے. تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجتا نہیں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا سب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرو. تو سب اہل مجلس بلند آواز سے گریہ و زاری کرنے لگے. ایک نوجوان اپنے گناہوں کی وجہ سے روتا ہوا غم کی حالت میں کھڑا ہو گیا اور عرض کی یا سیدی بتائیے کہ میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا راتوں کا قیام دوسرے قیام کرنے والوں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوئے، میں نے اپنی عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی، عذاب کے دن سے غافل رہا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اے لڑکے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے پارہ
16 सूरत ताहा आयत नंबर 82 के तर्जुमा कंजुल ईमान, और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूं इसे जिसने तौबा की। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कारी को ये आयत मुबारका तिलावत करने का इरशाद फरमाया। पारा 25 सूरत शूरा आयत नंबर 25 तर्जुमा कंजुल ईमान, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। उस नौजवान ने एक जोरदार चीख मारी और कहा, मेरी खुश नसीबी कि इसका एहसान मुझ तक पहुंचता रहा, लेकिन इसके बावजूद मैं नाफरमानियों में इजाफा करता रहा और गुमराही के रास्ते से ना लौटा। क्या गुजरे हुए वक्त की जगह कोई और वक्त होगा? और अल्लाह ताला ने दरगुजर फरमाया, उसने दोबारा चीख मारी और अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी, यानी इंतकाल कर गया। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, माह रमजान के फिराक में क्यों ना रोया जाए और अफ़्व मग़फ़िरत के महीने पर क्यों ना अफसोस किया जाए, इस महीने की जुदाई पर क्यों ना गम किया जाए जिसमें जहन्नम से आजादी नसीब होती है। मनक़ूल है कि जब माह रमजान आता है तो जन्नत को एक किनारे से दूसरे किनारे तक सजाया जाता है, यहां तक कि जब इसकी पहली रात आती है तो अर्श के नीचे मुशीरा नामी तेज हवा चलती है जो जन्नती दरख्तों के पत्ते फरफराते हुए जन्नत के दरवाजों पर लगते हैं, तो इनकी ऐसी आवाज सुनाई देती है कि किसी सुनने वाले ने इससे ज्यादा दिलकश आवाज न सुनी होगी। फिर जीनत से आरास्ता बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जन्नत के बाला खानों में खड़ी होकर पुकारती है, क्या कोई खुश नसीब है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को हमारे निकाह का पैगाम दे ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारा निकाह उससे कर दे। फिर दरबार ने जन्नत से पूछती हैं, ए रिजवान, क्या ये कौन सी रात है? तो वो उनको लब्बैक कहते हुए जवाब देते हैं, ए हसीन सूरत और सीरत वालियों, ये माह रमजान की पहली रात है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने फरमाया है, ए रिजवान, मेरे महबूब की उम्मत के रोजेदारों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो। ए जिब्रील, जमीन की तरफ जाओ, मर्दू शयातीन को जंजीरों में जकड़ दो और इनके गले में तोक डालकर इन्हें समुद्र की गहराई में फेंक दो ताकि ये मेरे महबूब की उम्मत के रोजे फासिद करने की कोशिश ना करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल माह रमजान की हर रात 3 मरतबा इरशाद फरमाता है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं, है कोई सवाल करने वाला कि इसे अता कर दूं, है कोई दुआ करने वाला कि इसकी दुआ कबूल करूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला माह रमजान की हर रात इफ्तार के वक्त 10 लाख जहन्नमी कि जिन पर अजाब वाजिब हो चुका होता है दोज़ख से आजाद फरमाता है। जब माह रमजान का आखिरी दिन आता है तो इस दिन महीने के शुरू से आखिर तक आजाद किए वो की तादाद के बराबर जहन्नम से आजाद फरमाता है। हाय हाय प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के यहाँ अज्र सवाब में रग़बत करो, माह रमजान को अलविदा करो, रहमत के दरवाजे बंद होने से पहले ही आमाल साहले बजा लाने में जल्दी करो। ये माह रमजान है, अब इसकी रुखसती का वक्त आ चुका है। इसका क़याम रात को आने वाले मेहमान जैसा है या इस महबूब जैसा है जो थोड़ी देर क़याम करके जुदा होने वाला हो। बस इस महीने अमले साहले की कसरत करो, आखिरत का तोशा तैयार कर लो, अफसोस और गिरियाजारी करते हुए इसे अलविदा करो। सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल, वो लोग खूब हैं जो शहवात को छोड़कर तन्हाई में क़याम करते हैं, कुरान हकीम ठहर ठहर कर पढ़ते हैं। अगर तुम इन्हें सहरी के वक्त देखो तो रोता हुआ पाओगे। बार बार कुरान पढ़ते हैं, सुरीली आवाज में कुरान की तिलावत करके कानों को राहत और सुकून पहुंचाते हैं। वो गमों की चादर और लिहाफ और लेते हैं और जब रोते हैं तो इनकी आंखों से सेले अश्क रवा हो जाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, माह रमजान तो ऐसे गुजर गया जैसे वो आया ही ना था। वो कोताहों की कोताहियों और नेकोकारों की नेकियों पर गवाह बन चुका है। हाय, जिन्होंने कोताहियां की उनकी कोताहियों पर और जिन्होंने नेकियां की उनकी नेकियों पर गवाह बन चुका है। और हमने तो माह रमजान कोताहियों में गुजार दिया।
سو گیا تار بدکار کائل، رہ گیا یہ عبادت سے سگیا تار بدکار کاہل، رہ گیا یہ عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، ماہ رمضان کی رنگین فضاؤں، ماہ رمضان کی رنگین فضاؤں، ابر رحمت سے مملو ہواؤں، لو صلا آخری اب ہمارا، لو صلا آخری اب ہمارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، اسی آگ میں دن کٹے ہیں، تجھ کو گزارا، غفلت میں تجھ کو گزارا، ماہ رمضان آئے، غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع رمضان، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، رو رو کہتا ہر بیچارہ، رو رو کہتا
ایک بشارہ الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بس میں افطار سجتی تھی کیسی سحاری کی رونق بھی ہوتی بس میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحاری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا الوداع الوداع ماہ رمضان سب سما ہو گیا سونا الوداع الوداع ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ سحری ہمارے اس سال کے ماہ رمضان کی آخری سحری ہو بس میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحاری کی رونق بھی ہوتی بس میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحاری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے رمضان تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے آتش شوق بھڑکا رہا ہے تیرا تیرے غم میں سینہ
اب دلاسا الوداع الوداع رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان تم پہ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا پیارے رمضان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا دن کٹے ہیں نیکیاں کچھ نہ ہو سکے گے نیکیاں کچھ نہ ہو کر سکے گے دن کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع نبی کا رمضان واسطہ تجھے کو میٹھے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا واسطہ تجھے کو میٹھے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں بخشوانا روز محشر ہمیں بخشوانا پیارے رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا روز محشر ہمیں بخشوانا پیارے رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان
رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کب شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ 11 جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کب شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع رمضان کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند عشق میں کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل الوداع الوداع جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے گزارا سارا رمضان یا رسول اللہ الوداع کچھ نہ سکا ہوں کچھ نہ سکا نظر چند عشق میں کر آیا ہوں بس یہی ہے میرا کل بس یہی ہے میرا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان عطار بدکار کاہل سگے عطار بدکار کاہل رہ گیا
سے غافل سگیا تار بدکار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل اس سے خوش ہو خوش ہو پیارے رمضان ہم سے خوش ہو الوداع الوداع ماہ رمضان کرنا آثار پر یہ کروں تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا خوشی ہو الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع 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 ماہ رمضان۔ اے اللہ، اس رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے کسی کسی نیتیں کی تھی کہ رمضان میں یہ تلاوتیں کریں گے، یہ نمازیں پڑھیں گے، یہ ریاضتیں کریں گے، مگر رب کریم آج تو رمضان کی آخری طاق راتری آ گئی، ہماری غفلت کی چادر ہم اسے پیچھے نہ چھوڑا سکے۔ آج بھی ایک تاخرات ہمیں تو نے نصیب کی ہے۔ اے اللہ، تیری رحمت پکارتی رہتی ہے، ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی بخشش کا طالب، لبیک لبیک یا ربی، لبیک ہمیں مولا، تیرے محتاج، تیرے در کے بھکاری، تہی دامن، کچھ نہیں ہے مولا، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، تیری رحمت کا سہارا ہے مولا۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا
سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ قصور پر تو نہ جا میرے جرم و قصور پر تو نہ جا اپنی رحمت پہ کر نظر رحمت پہ کر نظر رحمت پر نظر لگی ہے، تیری رحمت پر نظر جمی ہے، بس اپنی رحمت سے ہماری گناہ معاف کر دے، اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دے، اور ہم سے حصہ مت لینا اللہ، ہم سے حصہ مت لینا، ہمارا نامہ اعمال کھلے ہی نہ کر دے اللہ، ہمارے نامہ اعمال میں پڑھنے جیسا ہے ہی کیا، ہمارے نامہ اعمال تو بولا بہت خراب ہے، بہت گندا ہے۔ دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ پھر آج آئے، عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ آج آئے، میرا کھل رہا ہے مولا آنامہ، میرا کھل رہا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا یا اللہ تجھے ماہ رمضان کی اس تاک رات کا واسطہ دیتے اللہ، تجھے اس تاک رات کا واسطہ، ہم جتنے تیری بارگاہ میں دستے دعا دراز کیے ہوئے یہاں چینل پر جہاں کہیں بھی اللہ، اس ماہ رمضان 1432 ہجری کی اس تاک رات کا صدقہ ایسا عطا کر دے کہ ہمارے
ایمان پر سلامتی کی تیری رحمت کی مہر لگا دے. ہمارا ایمان لمحے بھر بھی ضائع نہ ہو. اور اللہ جب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں قبر میں دفن کر دینا، ہماری قبر اندھیری نہ ہو، ہماری قبر میں وحشت نہ ہو، ہماری قبر میں گھبراہٹ نہ ہو. بولا ہم بہت لازوں کے پلے تو سب جانتا ہے نا. ہماری قبر میں گھبراہٹ نہ ہو، ہماری قبر تنگ نہ ہو، ہماری قبر جنت کا باغ ہو. ہمارے کفن کا جنتی لباس سے تبدیل کر دینا. ہمیں سوالات پر ثابت قدم رکھ دینا. ہم جیسے قبر میں جائے بولا ہمیں وحشت لاؤ، بولا وحشت لاؤ. اللہ ہمارا قیامت تک کا سارا سفر تیری رحمت سے اچھا گزر جائے. ہماری قبر تیرے حبیب کے نور سے پر نور ہی رہے. اے اللہ تجھے آج کی رات کا واسطہ دیتے ہیں. ہم جتنے تیری بارگاہ میں دعا پہ ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ جب ہم قیامت کے دن اٹھے نا، ہمیں قیامت کی دھوپ، پیاس اور گھبراہٹ سے بچا لینا. تیرے عرش کے سائے میں جگہ دینا، تیرے محبوب کے لوائے الحمد تلے جگہ دینا. اور مولا اے میرے اللہ، تجھے محبوب کی پاکیزہ مبارک زلفوں کا واسطہ، رمضان المبارک کی آخری طاقت کا واسطہ، ہمارا نامہ اعمال نہ کھلے، ہمارا نامہ اعمال نہ کھلے، ہمارا نامہ اعمال نہ کھلے. بس تو رحمت سے ہمارے لیے یہ حکم ارشاد فرما دے کہ میرے ان بندوں کو بے حساب جنت میں لے جا. اللہ ہم سے حساب مت لینا، ہمارے پاس حساب لینے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نامہ اعمال تیری نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہے. کالک ہی ہے، گندا ہی ہے. اللہ چپ کر گناہ کیے تو نے یہاں چھپا کر رکھا ہے. قیامت کے دن بھی ہمارے عیب مت کھولنا. یہاں بھی جب تک جیے ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھنا. ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچانا. اس سے دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں. زوال نعمت سے ہمیں بچا کر رکھنا. اے مولا تیری رحمت سے ہم پر نزع کی تکلیف آسان کر دے. یا اللہ جب ہماری روح قبض ہو رہی ہو، آج کی تاک رات کا واسطہ، جب روح قبض ہو رہی ہو، تیرے پیارے حبیب کا جلوہ عطا کر دینا. آقا کے جلووں میں کلمہ پڑھتے ہوئے ہماری روح نکل جائے. اللہ ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو، تو ہم سے ناراض نہیں ہوتا. ہم مولا مر جائیں گے، تیری قسم کہیں کے نہیں رہیں گے. ہم سے بس راضی ہو جا. ہمارے رب کریم اس رمضان المبارک کی اس آخری طاق رات کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہونا. نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب، کبھی بھی ہو ناراض
نماز یا خدا یا رب تو لے حشر میں گیا تار کے عمل مولا تو لے حشر میں تار کے عمل حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب ہماری زندگی گناہوں میں گزر گئی اور بولا جو یہ عمل کر پا رہے کورے بولا اس میں ہمیں اخلاص نظر نہیں آتا نہ دعا میں اخلاص ملتا ہے نہ عمل میں اخلاص ملتا ہے اللہ ہم کہیں ذلیل و رسوا نہ ہو جائے ہمارے اعمال ہمارے منہ پر نہ مار دیے جائے ہمارے عمل نہیں بولا ہمارے عمل نہیں صرف تیری رحمت صرف تیری رحمت صرف تجھ سے تیرے عدل کا نہیں اللہ تجھ سے تیرے عدل کا نہیں تیرے فضل کا سوال کر رہے اپنے فضل سے محض اپنے فضل سے محض اپنے فضل سے اللہ محض اپنے فضل سے بس اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے ہمیں بخش دے تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں ہمارا مقدر کر دے تیری رضا اور ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر دے ہمارے ماں باپ اہل و عیال عزیز و قاری سب پر رحمت نازل کر دے آج کس تاک رات کا واسطہ رب کائنات تجھے انصار و صحابہ کی محبتوں کا واسطہ دیتے یا اللہ مسلمانوں میں محبت اور اتفاق عطا کر دے اللہ مسلمانوں میں محبت اور اتفاق عطا کر دے مسلمانوں میں محبت اور اتفاق دے دے ایک دوسرے کی جان مال عزت و آبرو کا ہمیں محافظ بنا دے بولا اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھ کے عجب وقت پڑا کیا ہو گیا ہے کہ اللہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے جان و مال کو لوٹا جا رہا ہے مولا اے رب کریم تیرے حبیب کی امت پر ایسی نظر رحمت کر دے آج کی استاق رات کا واسطہ ایسی نظر رحمت کر دے یا اللہ یہ شراب کی عادتیں چھوٹ جائے یہ جوئے کی عادتیں چھوٹ جائے یہ گانے بازوں کی عادتیں چھوٹ جائے یہ بدکاری کی عادتیں چھوٹ جائے یہ تیری نافرمانی اور تیرے حبیب کی نافرمانی کی عادتیں چھوٹ جائے مولا نماز قضا کرنے کی عادتیں چھوٹ جائے دل نیکیوں میں لگ جائے دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے یا اللہ یہ دل جو ہمارا گناہوں میں چلا جاتا ہے نا اللہ یہ دل جو برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے جہاں تیری نافرمانی اس طرح دل بھاگتا رہتا اللہ اے قلبوں کو پھیرنے والے ہمارے قلب کو تیری فرما برداری عطا کر دے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے اللہ کرم کر دے بہت برا حال ہے مولا بہت برا حال ہے تیرے حبیب کی امت کا بہت برا حال ہے اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا کر دے پرہیزگاری عطا کر دے اللہ اب تو رمضان بھی جا رہا ہے ہماری مغفرت کر دے جن کی مغفرت ہو گئی اللہ ان کی فہرستوں میں ہمارا نام شامل کر دے مغفرت کا تجھ سے سوالی ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی اب تو رمضان بھی جا
رہا ہے، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاں کے